هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دیکھیے، آج کا جو درس ہے وہ قربانی کے اوپر ہے، اور بہت اہم باتیں جو ہر مسلمان کو، خاص کر کے وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ آدمی علم کے ساتھ جب عمل کرتا ہے وہ آدمی کو جنت کی طرف وہ علم اور وہ عمل لے جاتا ہے۔ اگر بغیر علم کے ہم لوگ عمل کریں گے، بغیر معلومات کے اگر ہم کسی بھی چیز کو اپنے طریقے سے کرنا شروع کریں گے تو وہ گمراہی ہے، اگرچہ کہ وہ کر رہا ہے، نیک عمل اسے لگتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ نیک عمل نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ اسی لیے قربانی کرنے سے پہلے، یا قربانی جنہوں نے کرنے کا ارادہ کیا ہے، ان لوگوں کو قربانی کے مسائل، قربانی کا حکم، قربانی کب کرنا چاہیے، قربانی کس جانور کی ہونی چاہیے، قربانی کے کتنے دن ہیں، قربانی کس کے طرف سے ہوگا، یہ تمام چیزیں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، قربانی جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کے ساتھ یہ چیز کرا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اللہ کے نبی آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا حکم اللہ کے نبی کو دیا گیا، اور دیگر تمام روایات سے قربانی کے سنت مؤکدہ ہونے کی بات ثابت ہوتی ہے، جبکہ بعض علماء، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، قربانی کو واجب کہتے ہیں۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی جو کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ان ایام میں جو 3-4 دن جو عید کے ہیں، ان ایام میں کسی بھی آدمی کے پاس اتنا پیسہ زائد ہے، جو اس کے خرچے سے زیادہ ہے، جو اس نے سیونگ کیا ہے، اس کے پاس ایسے ہی موجود ہے جس سے وہ جانور خرید سکتا ہے، چاہے بکرا ہو یا دیگر کوئی جانور ہو، خرید کے قربانی کر سکتا ہے، تو اس کو قربانی کرنا چاہیے، اس کو صاحب حیثیت کہتے ہیں۔ جیسے کہ کسی کے پاس تقریباً 85 گرام سونا ہے، اس پہ سال گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ یہاں پہ کسی کے پاس سونا یا چاندی کے بقدر جو بھی رقم، آپ اس کو موٹا موٹا سمجھیے، آپ کے پاس ان 4-5 دنوں میں اتنا پیسہ بچا ہوا الگ ہے، نہ وہ گھر کے پیمنٹ کا، نہ بھاڑے کا، نہ بچوں کے فیس کا، ایسا کچھ بھی نہیں، ایکسٹرا زائد پیسہ آپ کے پاس اگر ان 4 دنوں میں موجود ہے یا کہیں سے آ گیا اچانک، اس میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو قربانی کرنا چاہیے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ قربانی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، خاص کر کے کالے جانور کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قربانی سنت، اس میں بھی وہ جانور، سفید جانور، لال جانور، پیلا جانور، الگ الگ کلر کے جانور جو بھی ہو، وہ سب کلرز میں سب سے زیادہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور کی قربانی کیا کرتے تھے وہ کیا ہے؟ کالا۔ یعنی آپ اس کو نارمل سمجھیے، یا تو مکمل کالا جانور، گائے ہے، بکرا ہے، یا تو وہ مکمل کالا جانور جس کے پاؤں کے پاس تھوڑی سفیدی ہوتی ہے، گردن کے پاس تھوڑی سفیدی ہوتی ہے، دم کے پاس تھوڑی سفیدی ہوتی ہے۔ آپ اپنے تصور میں لائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا فل گائے کالا ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی اس کے اندر سفیدی ہوتی ہے، اس کے پاس پیٹ کے پاس، پیٹھ کے پاس کہیں کہیں تھوڑا سا کیا ہوتا ہے؟ سفیدی ہوتا ہے۔ یہ جانور اس میں بھی اگر پورا مکمل کالا ہے تو وہ بہتر ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں،
ان النبی کان یضحی بکبشین املحین اقرنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکروں کی قربانی کی، سمجھے، مینڈھا بولیے بکرا بولیے، اس کی قربانی کی۔ وہ کیسا تھا؟ املحین، کالا، جس کے آنکھ کے اندر کالا پن ہوتا ہے، اقرنین، سینگ والا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ آگے کی روایت میں آئے گا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، حضرت عائشہ کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے سنگ والے بکرے کو، سنگ والے مینڈے کو لانے کا حکم دیا، اور کیا کہا؟ جس کا پیر بھی کالا ہو، جو چلتا بھی کالے میں ہو، جو بیٹھتا بھی کالے میں ہو اور دیکھتا بھی کالے میں ہو، یعنی اس کے آنکھوں کے پاس بھی کالا پن ہو، پیر کے پاس بھی کالا پن ہو، وہ بیٹھتا ہے کمر اس کے پاس بھی کالا پن ہو، یعنی کالا جو بکرا ہوتا ہے، کالا جو گائے ہوتا ہے، اس کی قربانی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اگر یہ نہیں ملتا ہے تو دوسری جانور لے سکتے ہیں، آپ کو اگر چوائس مل رہا ہے، ایک وہ ہے جو بالکل کالا ہے، ایک دوسرے کلر کا ہے، تو بہتر کس کو اختیار کرنا خریدتے وقت؟ کالے جانور کو۔ یطؤ فی السواد، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہو، آنکھ کے پاس فل کالا رہتا ہے، پیر فل کالا، پیٹ فل کالا، اس طرح کے بکرے، یا تو اس میں تھوڑا سفیدی زیادہ کالا رنگ ہو، اس طرح کے بکرے گائے کو خریدنا یہ سنت ہے۔ اور جب آدمی خریدے گا تو اس کو کیا کرے گا؟ سنگ والے، اس میں خاص کر کے سنگ والا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جانور کے لیے بھی 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ گائے اگر 2 سال کا نہیں ہوا، اس سے پہلے کے جانور کو آپ نے خریدا تو قربانی نہیں ہوئی آپ کی۔ دھوکہ دیتے ہیں لوگ، دیکھنے کے لیے موٹا تازہ رہتا ہے، پوچھتے ہیں کتنا ہے، کہا کہ 2 سال ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ گائے کی قربانی کے لیے بھی عمر دیکھی جاتی ہے، دوسرے جانوروں کی قربانی کے لیے عمر دیکھی جاتی ہے۔ یہ عمر دیکھنا ضروری ہے۔ عمر دیکھنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، دانت نکلے ہیں، 2 دانت نکلے ہیں تو بھی اس سے بھی اس کی عمر کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ ان ایکسپرٹ سے پوچھ لیجئے جو گائے بیچتے ہیں، جو بکریاں بیچتے ہیں، دانت دیکھ کے ہی بتا دیتے ہیں کتنے سال کا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، تو قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو عمر، دوسرا اگر کالا رنگ ملتا ہے وہ، اور سنگ والا اگر ہے تو اس کو خریدنا کیا ہے؟ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے خریدا، پھر اللہ اکبر کہہ کے اس کے پہلو پر اپنا قدم رکھا، یعنی قربانی کرنے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لٹایا، اس کے پہلو پر، اس کے بازو پر اللہ کے نبی نے پیر رکھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کی۔ ذبح کرنے کا بھی طریقہ ہے، ہر آدمی سے ذبح کرا رہے ہیں، اگر اس میں 3 نالی ہوتا ہے، ایک یہاں پہ، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، 3 پائپس، ایک موٹا جو ہم لوگ ادھر پکڑتے ہیں کہ وہ، اور ادھر رہتا ہے، اس میں ایک بھی نہیں کٹا تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قربانی کرنے کے لیے وہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے، اور قربانی کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہنا سنت، یہ کہہ کے قربانی کرنا، دل میں نیت ہوگی کس کی طرف سے بول کے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر بول کے قربانی کریں گے۔ اور قربانی کرتے وقت یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ اللہم تقبل منی، اللہ کے نام سے، اے اللہ اس کو قبول کر میرے طرف سے، ومن اہلی اور میرے گھر والوں کی طرف سے، تقبل منی ومن اہلی، اے اللہ اس کو قبول کر میرے طرف سے بھی اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ یہ دعا یاد رکھنا ہے، کتنی چھوٹی دعا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یا اللہم تقبل منی ومن اہلی، اے اللہ اس کو قبول کر میرے طرف سے اور میرے فیملی والوں کی طرف سے۔ یہ کہہ کے آدمی کو قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کرنے میں
یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جائے دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے. ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں، سامنے دوسرا جانور بندھا ہوا ہے، اس کو الگ رکھنا چاہیے. وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو رہا ہے، اس کو ستانا، اس کو تکلیف دینا. اسی طرح سے چاقو تیز نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں، جو ہتھیار جو چاقو جو ہوتا ہے وہ بالکل تیز نہیں ہوتا ہے، یہ بھی سنت کے خلاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عائشہ چھری تیز کرو قربانی سے پہلے. اور پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عائشہ چھری کو پتھر پہ تیز کرو اچھی طرح سے، کیونکہ فوراً قربانی کرتے ہیں تو جانور کو بھی آسانی ہوتی ہے. اور ورنہ آدمی قربانی کر رہا ہے لیکن اس کا ہے نا گردن کٹ ہی نہیں رہا ہے اور تڑپ رہا ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ کیا ہے؟ یہ خالی قربانی نہیں ہے. اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ صرف قربانی ہے یہ جانور کی قربانی نہیں ہے. اس میں آدمی کو وہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کیا واقعہ؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ بیٹا دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. کیا نام تھا؟ اسماعیل تھا. کب دیا تھا؟ آخری عمر، بڑھاپے کے قریب. اور جب بیٹا ملا تو ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. ان کے ساتھ چلتے پھرتے آتے جاتے، خاص کر کے جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر تو باپ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. تو ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. یہ قربانی مذاق نہیں ہے، یہ جانوروں کو قربان کرنا نہیں ہے. یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا حکم اگر آ جائے اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر سکتے ہیں. اور ہماری حالت، ہم ہماری خواہشات کو قربان نہیں کرتے. ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. قربان یعنی چھوڑ دینا، ترک کر دینا، دے دینا. ہم اپنے خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. غیبت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں. آدمی بول سکتا نہیں خواب دیکھا ہے، بیکار کی بات ہے. خواب میں کیا کیا دیکھتے ہیں، اس کا کیا اعتبار ہے؟ نہیں، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. خواب میں دیکھا. بیٹا بھی کیسا دیکھو، نبی کا بیٹا، کیا ایمان ہوگا. آ کے کہتے ہیں باپ بیٹے سے، یا بنی، آئے میرے بچے لختے جگر، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. آئے میرے بچے، میں نے خواب میں تمہیں قربان کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تمہاری رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ بچہ فوراً کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے میرے پیارے ابا جان، جو آپ نے دیکھا وہ کریے. کیا بیٹا ہوگا سوچیے. اور وہ باپ کیسا ہوگا. اللہ نے کیسے آزمائش نبیوں سے لی، کیا کیا قربانیاں ہم تصور کر سکتے. سوچو، خالی سوچو. وہ بوڑھا باپ اس عمر میں مرغی نہیں کاٹ سکتا. مرغی ہم نے آج تک ایک بھی قربانی نہیں کی. میں بتاتے خود، ہم سے نہیں ہوتا ہے. بہتوں کو بتایا ہے کیسے قربانی کرنا ہے، کیا ہے، بلکہ بتاتے خود اپنے ہاتھ سے. میں نے ایک بھی قربانی نہیں کی. اب سوچئے اس کو ذرا سا.
وہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے اولاد دی اور کہتا ہے کہ قربان کرو. عمر میں اولاد دے کے اللہ کہتا ہے قربان. امتحان، آزمائش، بیٹے کی محبت دل میں زیادہ ہے یا اللہ کی محبت ہے؟ آزمائش. اور باپ جب بیٹے کے سامنے کہتے ہیں تو بیٹا بالکل تیار اور دونوں چلے. باپ نے لٹایا. کیسے لٹایا؟ الٹا لٹایا، الٹا. باپ اگر آنکھ کے سامنے اگر قربان کرے گا، نگاہیں بچے کی نگاہیں باپ کی نگاہوں سے کیا ہو جائے، مل جائے گی. کیسے قربان کرتے ہیں؟ بچے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹاؤ. تاکہ میں آپ کو دیکھ نہ پاؤں اور کہیں آپ کا ہاتھ نہ کانپے. کیا تصور خیال میں لے کے آئیے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام وہ چوری چلاتے ہیں. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین. جب دونوں نے ایکسپٹ کر لیا، مان لیا، قبول کر لیا اور اپنے بچے کو انہوں نے الٹا لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ایک مرتبہ چلاتے ہیں، چوری نہیں چل رہا ہے، پھر چلاتے ہیں، پھر نہیں چل رہا ہے. اپنے آنکھ کو بھی پٹی باندھ کے انہوں نے بند کیا، پھر جب چلاتے ہیں تو چاقو چل جاتا ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. جب ہو گیا، معلوم ہوا کہ یہ میرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اور چھری چلا تو کیا تھا، بیٹے نہیں تھے، فرشتے نے اٹھا دیا. وہاں جنت سے دمبا آ چکا تھا. اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. ہم نے پکارا ہے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم. یہ جو تم نے کارنامہ کیا ہے نا، اس کے بعد اس کے بدلے قیامت تک قربانی امت میں چلتی رہے گی. قیامت تک، اس زمانے سے آج اللہ کے نبی کا زمانہ اور یہ قیامت تک یہ قربانی چلتے رہے گی. وہ قربانی جو دی تھی نبی نے اللہ کے لیے، بیٹے نے جو قبول کیا تھا، اللہ نے ان کی نشانیاں، ان کی یادداشت باقی رکھا اور قیامت تک یہ قربانی ہوتی رہے گی. ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے گائے خریدے قربان کی؟ نہیں، یہ وہ قربانی ہے. یاد کرو انہوں نے کیا قربان کیا تھا اللہ کے لیے. اور یہاں کتنے لوگ ہیں قربانی نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا قربانی ہے، اللہ کی نافرمانی چھوڑنا قربانی ہے. بیٹے کو ذبح کرنا ہمارے لیے حکم نہیں ہے. ہم سے اتنی بڑی آزمائش اللہ نے نہیں مانگی اور مانگے گا بھی نہیں اللہ تعالیٰ. ہم کو اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم سے کیا مانگا جا رہا ہے. نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، سچ بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے کہا جا رہا ہے. اس کا فائدہ بھی کس کو ہے؟ تم کو ہی ہے. اس کے باوجود تم کتنے گرے ہوئے ہو، کتنے تم نچلے سطح پہ آ چکے ہو، پھر بھی تمہارے اندر عمل کا شوق نہیں، نیکی کا جذبہ نہیں، اللہ کے اوپر ایمان نہیں، نبی کے طریقے کو اپنانے کے لیے کوئی شوق جذبہ نہیں. ان کو دیکھو جس کی قربانی تم کر رہے ہو. اب معلوم بھی نہیں ہوگا بہت سارے لوگوں کو، سمجھتے ہو کہ ایسے عید آ گیا چلا گیا. نہیں، یہ عید نہیں ہے، وہ پورا یاد ہے. جس بوڑھے ہاتھ نے کانپتے ہوئے اپنے بیٹے کے گردن پر چوری چرانے پر بھی پیچھے نہیں ہٹا، کر دیا. فدیناہ بذبح عظیم. بڑی قربانی تحفے کے طور پر ہم نے تمہیں دے دی. وہ کیا ہے؟ وہ جو ہو رہا ہے ابھی، اس کے لیے ہے یہ قربانی. یہ جذبہ رکھنا یاد خیال میں. جیسے اللہ کے نام پر ہم جانور قربان کرتے ہیں، تو اللہ کے کہنے پر جھوٹ کو قربان کر دو، دھوکے کو قربان کر دو، غیبت کو قربان کر دو. رشتہ جو توڑ چکے ہیں اللہ کے لیے جوڑنے کے لیے، اسی کے لیے آگے بڑھو.
اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے آناپن کی وجہ سے، میں بڑا ہوں، جو کچھ بھی ہم نے گناہ کیا اس کو چھوڑ دینا اللہ کے لیے، یہ دن یا ایام یاد دلاتے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں ہم وہ اپنے بچوں کو قربان نہیں کر سکتے، چلو اللہ کے نام پہ ایک جانور قربان کر دو۔ تم اگر وہ نہیں کر سکتے، تمہارے اندر طاقت بھی نہیں ہے اور اللہ نے ہم سے وہ مانگا بھی نہیں ہے، چلو تم کیا کرو، ایک جانور کو اللہ کے نام پہ قربان۔ اب ہم وہ بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی ریاکاری، وہ بھی دکھلاوا، اس میں بھی سنت طریقہ ہمیں معلوم نہیں، اس میں بھی صحیح طریقے پر ہم عمل نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے یہ دروس ہیں، ان پہ بیان کیا گیا قربانی اگر کرنا ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم اتنی بڑی ہم سے قربانی نہیں مانگی گئی، تو اللہ نے اگر دیا ہے، اتنا پیسہ ہے، پھر بھی اگر بیکان بہانہ کرتے ہیں، ہے پیسہ، معلوم ہے 20,000 میرے اکاؤنٹ سے چلا جائے گا تو مجھے الحمدللہ کچھ بھی پریشانی نہیں ہوگی، جبکہ ہم لوگ کسی کو دعوت کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو 25-30,000 اڑا دیتے ہیں۔ اللہ کے نام پر جب کچھ دینے کا، قربان کرنے کا آتا ہے تو پھر سوچنے لگتے ہیں کل کیا ہوگا، اتنا اگر پیسہ رہتا تو میں کچھ کر لیتا۔ تو یہ کیا ہے، یہ انسان اور گر گیا ہے۔ تو اللہ نے اگر طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، اتنا اللہ نے آپ کے اندر، اللہ نے آپ کو اتنا مالدار بنایا ہے کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ چاندی کے بقدر بھی آپ کے پاس اگر قیمت موجود ہے، آپ سمجھیے کہ اس کو میں نے ایک دم آسان طریقے سے بتا دیا کہ آپ کے پاس ان 4 دنوں میں 20,000 ایکسٹرا ہے، جو ابھی آپ سمجھیے کہ سامنے 2-3 مہینے 4 مہینے کے لیے آپ کو اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کی ایسے ہی کیے ہیں، وہ پیسہ سیو ہے آپ کے پاس۔ کبھی کبھی ہوتا ہے 25,000 رکھے ہوئے، نیکسٹ منتھ کا رینٹ دینا ہے، کیش اگر آپ کے پاس اتنا اگر نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ کو ہے نا پھر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک واجب ہے قربانی، ان کے یہاں زکوٰۃ کے بقدر کوئی قیمت اگر آپ کے پاس 4 دنوں میں ہے تو بھی قربانی واجب ہے۔ آپ ایک حصہ لے لیجئے، کیا بڑی بات ہے۔ احناف کے یہاں کیا ہے، 4 دنوں میں اس کے بقدر سونا اور چاندی ملا کے اگر وہ بن جاتا ہے، تقریباً اس کو میں نے پرسوں بتایا تھا، زکوٰۃ کے اس میں 55 یا 57 جو بھی 1000 بنتا ہے۔ بہت سارے جگہ پہ اگر کچھ اتنا نہیں لے سکتے، حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ ایسے حصص بھی موجود ہیں جہاں قربانی کرتے ہیں صحیح طریقے میں، علماء اگر موجود ہو اس اعتبار سے کہیں اجتماعی قربانی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی حصہ لے لے، 2,000-3,000 میں ہو جائے گا۔ تو کسی کے لیے 2-3 ہزار کیا یہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں، میرے خیال سے ایسا لگتا ہے۔ 5,000 میں اچھا حصہ مل جائے گا، ایک حصہ۔ تو اس لیے جو بھی اعتبار سے آپ قربانی کر سکتے ہیں تو قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کرنے میں سب سے پہلے سنگ والا، آنکھ کالا ہو، یہ الحمدللہ ٹھیک ہے، کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ آنکھ کیا ہو، کالا ہو، بالکل کالا ہو، یا وہ جس کے اندر بیچ بیچ میں آنکھ بدن میں سفید کوئی نشان ہو، سٹار کی طرح سے نشان ہوتے ہیں اور دیکھنے کے لیے بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ ہمارے یہاں قریب میں ایک بندہ ہوا ہے، بالکل کالا لیکن پیر کے پاس تھوڑا سفید، اس طرح سے ہوتا ہے، وہ اس کو لینا۔ اور اسی طرح سے اس کو لینے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ ٹھیک ہے، بارش ہے نا، جمعہ بھی ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 ڈال، السلام علیکم۔ تو اس اعتبار سے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور قربانی کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، 2-3 دن چلے جائے گا، وقت ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ اور کل تفصیل سے اسی حدیث کو میں بیان کروں گا، جس میں اور بھی باتیں آئے گی۔ کیا کیا باتیں آئے گی، ایک تو کس جانور کو خریدنا ہے، کس طرح سے قربانی کرنا ہے، بکرے سے کتنے لوگوں کی قربانی ہوتی ہے، بڑا مسئلہ، لوگ بار بار کہ کیا ایک بکرے سے ایک گائے سے سارے فیملی کا قربانی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کیا الگ الگ ہر آدمی قربانی کرنا ہے یا نہیں ہے، یا اسی طرح سے لنگڑا گائے ہے اس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہے، آنکھ میں اس کے اندر کمی ہے وہ قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہے، کان کٹا ہوا ہے، دم کٹا ہوا ہے، سنگ ٹوٹا ہوا ہے، باریک ہے، بالکل باریک ہڈیاں نظر آتی ہے، اس کی قربانی ہوگی
کیا نہیں ہوگی، کوئی آدمی رات میں قربانی کرے اس کا کیا حکم ہے، کوئی آدمی اذان سے پہلے قربانی کر دے اس کا کیا حکم ہے، نماز پڑھنے سے پہلے کوئی آدمی قربانی کرے اس کا کیا حکم ہے، کوئی آدمی طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے اس کا کیا حکم ہے، سب تفصیلات آئے گی انشاءاللہ۔ میں کل کے درس میں، پرسوں کے درس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تفصیلی اعتبار سے آپ کو قربانی جو ہونے سے پہلے ہی انشاءاللہ اس کو ختم کیا جائے، 3-4 دن پہلے ہی اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی بارش تھی، درس دینے کا یہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ ضروری تھا، اس وجہ سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو انشاءاللہ کریں گے، 3-4 دن کے اندر ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔